پاکستانیوں کے لیے دو خبریں۔ یو اے ای کا ویزا کھل گیا، امریکہ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ یو اے ای جانے والوں کے لیے پاکستان میں پری امیگریشن معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل کھیل کیا ہے؟ پری امیگریشن کس طرح ہوگی؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ آج دو خبروں پر بات کریں گے اور دونوں ویزوں کے حوالے سے ہیں۔ ایک آئی ہے متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کے لیے ویزا کھولنے جا رہا ہے اور اس کے لیے دونوں ممالک پری امیگریشن کلیئرنس نظام بنا رہے ہیں، اور دوسرا امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگریشن ویزا پروسیس معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کے باوجود امریکہ نے پاکستانیوں پر یہ پابندی کیوں لگائی، اس حوالے سے بات کریں گے اور دونوں خبروں پر آپ کو معلومات بھی فراہم کریں گے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں ہم اچھی خبر سے جو یو اے ای کے حوالے سے ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے روڈ ٹو مکہ طرز کا ایک ایسا امیگریشن نظام لاگو کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت پاکستان سے یو اے ای سفر کرنے والے تمام مسافروں کی امیگریشن پاکستان ہی میں مکمل کر لی جائے گی۔ پاکستان ہی میں امیگریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچنے پر مسافروں کو دوبارہ اس عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا اور وہ مقامی مسافروں کی طرح اپنا سامان وصول کر کے براہ راست ایئرپورٹ سے باہر جا پائیں گے۔ اب اس نظام کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں اور پھر یہ اس نظام کی ذرا تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ یہ خبریں آ رہی تھی اور حقیقت بھی یہ تھی کہ یو اے ای پاکستانیوں کے ویزے جاری نہیں کر رہا۔ اس معاملے کو پاکستان کی جو پارلیمان کے اندر بھی اٹھایا گیا۔ گزشتہ برس محکمہ داخلہ کے حکام نے سینٹ کی ایک فنکشنل کمیٹی کو تصدیق کی تھی کہ عرب امارات پاکستان کو ویزے نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ سعودی عرب اور یو اے ای پاکستانی پاسپورٹ پر تقریباً پابندی لگانے والے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ ان شکایات کو اور ان اعتراضات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکام نے کئی اقدامات اٹھائے۔ امیگریشن حکام کی جانب سے اس حوالے سے ایئرپورٹ پر ایک بڑا سخت نظام لاگو کیا گیا جس کے حوالے سے کئی اعتراضات بھی آئے اور ہیومن سمگلنگ کے خلاف ایئرپورٹس پر سخت کارروائیوں کا آغاز کیا گیا جس میں بہت سے افراد کو آف لوڈ کو کیا گیا اور اس میں سے بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے جہاں درست اور معتبر سفری دستاویزات رکھنے والے افراد کو بھی اس آف لوڈ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ جعلی دستاویزات کے ساتھ بیرون ممالک سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا کرتے ہیں، پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں اور ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کے پاسپورٹ کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ اس کے لیے بہت سے افراد جعلی ویزے کی مہریں لگاتے ہیں یا پھر پروٹیکٹر پر جعلی مہریں لگوا لیتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے جن میں لوگ جعلی نوکری کی آفر پر سفر کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں ڈرائیونگ کریں گے جبکہ ان کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے افراد وزٹ ویزا لے کر ان ممالک میں جا کر بھیک مانگنے جیسے عمل میں پکڑے گئے، جبکہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایجنٹس لوگوں کو اسمگل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اسی آڑ میں اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ ان واقعات کے سدباب کے لیے پاکستانی حکام اور یو اے ای حکام کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے بعد اس مسئلے پر ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور ایک پری امیگریشن کا جو نظام بنانے پر اتفاق ہوا ہے جس سے حکام کو امید ہے کہ نئے پری کلیئرنس امیگریشن نظام سے ان تمام معاملات سے پاکستان کے اندر ہی نمٹ لیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے پاسپورٹ کی ساکھ جو کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کو ایک اور بات اس ضمن میں بتا دوں کہ حکومت اور امیگریشن کی جانب سے جو اقدامات گزشتہ چند ماہ سے اٹھائے گئے ہیں ان اقدامات کے بعد پاکستانی پاسپورٹ میں بہتری آئی ہے۔ منگل کو جاری ہونے والی جو ہٹلی پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ 2026 کی عالمی فہرست میں 5 درجے بہتری کے بعد دنیا میں 98 نمبر پر آ گیا ہے۔ گزشتہ برس پاکستانی پاسپورٹ 103 نمبر پر تھا۔ دوسری طرف اسی فہرست کے مطابق متحدہ عرب امارات کا پاسپورٹ دنیا کے 5 سب سے طاقتور ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو ایک بنیادی معلومات دی۔ آئیں اب اس نظام کے متعلق آپ کو بتا دوں جو پاکستان اور یو اے کے درمیان طے پایا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی حال ہی میں یو اے کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کے نظام لاگو کرنے کے لیے ایک باقاعدہ معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ابتدائی طور پر یہ نظام پائلٹ بنیادوں پر شروع کیا جائے گا اور اس کے لیے کراچی کے جناح ایئرپورٹ کا انتخاب پہلی لوکیشن کے طور پر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ڈائریکٹر جنرل کسٹم اینڈ پورٹ سیکورٹی احمد بن لاجیخ الفلاسی کی سربراہی میں وفد کی جو وزیر داخلہ سے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں یہ طے کیا گیا ہے
کہ متعلقہ حکام پائلٹ پروجیکٹ کے انتظامی اور ٹیکنیکل ڈھانچے کو حتمی شکل دینے کے لیے باہمی رابطے سے کام کریں گے۔ اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیابی سے لاگو ہو جاتا ہے تو اس کو دیگر شہروں تک پھیلایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ امیگریشن پری کلیئرنس نظام کیسے کام کرتا ہے؟ امیگریشن پری کلیئرنس نظام امریکہ سمیت کئی ممالک میں لاگو ہے، جہاں ان ممالک کے چند دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے موجود ہیں۔ امریکی نظام کے تحت جن ملکوں کے ساتھ اس کے امیگریشن پری کلیئرنس کے معاہدے موجود ہیں، ان کے مخصوص ایئرپورٹس پر امریکی امیگریشن اور کسٹمز کے حکام تعینات ہوتے ہیں۔ یہ حکام امریکہ کی طرف ویزا پر سفر کرنے والے تمام مسافروں کی امیگریشن کا عمل ان کے اپنے ملک کے اندر ہی کر لیتے ہیں۔ اس میں ان کے پاسپورٹس اور ویزا کی جانچ پڑتال اور سفر کے مقصد کے حوالے سے تصدیق وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ان کے سامان کی کسٹم کلیئرنس وغیرہ بھی اسی مقام پر کر لی جاتی ہے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد مسافر یوں سفر کرتے ہیں جیسے مقامی مسافر ملک کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت بھی اسی طرز کے معاہدے چند ممالک کے ساتھ ہیں، جہاں سے عازمین حج کی سہولت کے لیے ان کی امیگریشن کا عمل ان کے ملک کے اندر ہی مکمل کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں پہلے سے شامل ہے۔ گزشتہ برس پاکستان سے کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے 50,000 کے قریب عازمین حج نے اس نظام سے استفادہ کیا۔ ان مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر طویل قطاروں میں نہیں لگنا پڑتا، بلکہ وہاں بسیں ان کی منتظر تھی، جن کے ذریعے انہیں ان کے ہوٹلوں میں پہنچا دیا گیا جہاں ان کا سامان بھی پہنچ چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اس نظام کے حوالے سے باقاعدہ کوئی معاہدہ ہوگا؟ پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان یو اے ای کے ساتھ بھی اسی نوعیت کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اماراتی حکام نے بھی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تاہم سعودی عرب کا جو پروجیکٹ صرف حج عازمین کی سہولت کے لیے محدود ہے۔ حج فلائٹس شروع ہونے سے پہلے سعودی امیگریشن اور کسٹم کا عملہ پاکستان میں مقرر کردہ ایئرپورٹس پر تعینات ہو جاتا ہے، جو حج سیزن ختم ہونے پر واپس چلا جاتا ہے۔ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کس قسم کا بندوبست کرے گا اور کس قسم کے مسافر اس سے استفادہ کر پائیں گے؟ حکام کے مطابق اس کی تکنیکی اور انتظامی ڈھانچے کو بنانے کے لیے دونوں ممالک کے متعلقہ حکام مل کر کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ منصوبہ تعال ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کے خطوط اسی طرز پہ رہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں لاگو ہیں۔ اسی طرح اس نظام کے تحت یو اے ای امیگریشن اور کسٹم وغیرہ کا عملہ پاکستان میں مقرر کردہ ایئرپورٹ پر تعینات ہوگا، جہاں سے سفر کرنے والوں کی امیگریشن کا عمل پاکستان میں ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ اس میں انہیں سفر سے پہلے ایک آن لائن فارم پر کرنا ہوگا جس پر امیگریشن سے متعلق سوالات ہوں گے جن کے وہ جواب دیں گے۔ پھر ایئرپورٹ پہنچنے پر امیگریشن کے حکام ان سوالات کی مدد سے ان کے سفری جواز کی تصدیق وغیرہ کریں گے۔ یہ امیگریشن کلیئرنس کا عمل کا ایک حصہ ہوگا۔ اس حوالے سے دیگر تفصیلات اور تکنیکی نکات دونوں ممالک کے حکام اس نظام کو لاگو کرنے سے قبل طے کریں گے۔ یہ تو ہوا یو اے ای کے ساتھ ہمارا معاملہ۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے امیگریشن ویزا پروسیس معطل کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا کے 75 ممالک کے شہریوں کی جانب سے دی گئی ویزا کی ایسی درخواستوں پر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے روکنے کا اعلان کیا ہے، جن کی مدد سے وہ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر سکتے تھے۔ تاہم اس نئی پابندی کا اطلاق امریکہ کے سیاحتی، کاروباری اور تعلیمی ویزے پر نہیں ہوگا۔ یہ پابندی 21 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی اور ویزا پابندیوں کے حوالے سے حالیہ دنوں میں امریکہ کا سب سے بڑا اور سخت اقدام ہے۔ سوال یہ ہے کہ پابندی کا شکار ممالک کون کون سے ہیں؟ جن 75 ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ایشیائی ممالک کے علاوہ مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ، اسی طرح وسطی اور جنوبی امریکہ کے ممالک بھی شامل ہیں، کیریبین کے ممالک بھی شامل ہیں۔ براعظم ایشیا اور پیسفک سے جو ممالک پابندی کا شکار ہوئے ہیں ان میں پاکستان، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش، بھوٹان، کمبوڈیا، فجی، جارجیا، قزاقستان، کرغزستان، منگولیا، میانمار، نیپال، تھائی لینڈ اور ازبکستان شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، شام اور یمن کے شہریوں کو اس پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افریقہ سے سب سے زیادہ جو 25 ممالک اس فہرست کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ البانیہ، روس، بوسنیا، کوسوفو، مالدو، مونٹینیگرو اور مقدونیہ جیسے یورپی ممالک کے شہری بھی اس پابندی کی زد میں آ گئے ہیں۔ اس فہرست میں وہ 19 ممالک بھی شامل ہیں جن کے تارکین وطن پر امریکہ میں پناہ حاصل کرنے، شہریت لینے اور گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے پر نومبر 2025 میں پابندی لگائی گئی تھی۔ محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پابندی کا شکار ملک میں رہنے والا شخص اگر دوہری شہریت رکھتا ہے اور جس دوسرے ملک کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے وہ پابندی والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں تو ایسے فرد پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو امیگرنٹ ویزا کی پابندی والی اس فہرست میں شامل کچھ ممالک کی شمولیت پر لوگ حیرانی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ کویت جو تیل سے مالا مال ملک ہے، جہاں کے شہریوں کی اوسط آمدنی $60,000 سے زیادہ ہے، وہ ملک بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اس پابندیوں کی فہرست میں کویت کے علاوہ تھائی لینڈ، برازیل اور یوراگوئے بھی شامل ہیں۔ ان ممالک کو تو خوشحال سمجھا جاتا ہے اور وہاں تو ایسے معاملات بھی نہیں ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی پابندیوں کی یہ وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے منصوب اور یہ کیوں لگائی گئی ہے۔ امریکہ کے اس فیصلے کا تعلق ان ممالک سے امیگریشن کے خواہش مندوں پر ہوگا، لیکن اس کی وجہ حقیقت میں ان ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جو پہلے ہی امریکہ میں موجود ہیں اور حکومتی امداد حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوئی 120 ممالک کی فہرست ہے اور اس کے مطابق سب سے زیادہ امداد بھوٹان سے امریکہ جانے والے شہری لیتے ہیں جو 4.81% ہے۔ 2.75% کے ساتھ یمن کے شہری دوسرے نمبر پر ہیں اور 9.71% کے ساتھ صومالیہ کے شہری تیسرے نمبر پر ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے 1.68% امریکی شہری حکومتی امداد لیتے ہیں۔ امریکہ کی صدر کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق پاکستانی امیگریٹس کی امداد لینے کے لیے شرح 2.40% ہے، جبکہ 9.32% چینی نژاد امریکی شہری حکومتی امداد لیتے ہیں۔ انڈیا کا جو نام ہے وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ امریکہ کی نئی پابندی۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو حکام کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، پھر اس پر یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ تو اس پہ زیادہ تر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پابندی میرے خیال میں جلدی اٹھا لی جائے گی، اور اس حوالے سے دفتر خارجہ نے بھی یہی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے رابطے میں اور جلد ہی اس حوالے سے مثبت خبر سامنے آ جائے گی۔